لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کس سے ہے؟ بلاول بھٹو نے بتا دیا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نون لیگ سے ہے۔ ایک جماعت پروپیگنڈا اور کردار کشی کی ماہر ہے، ہم اپنے کیسز کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی واپسی پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے، عوام کو کوئی دلچسپی نہیں کہ قیدی نمبر فلاں کا کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ کا 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان۔ قائد نون لیگ کے استقبال کی حکمت عملی میں تبدیلی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ایئرپورٹ پر صرف سینئر قیادت کو آنے کی ہدایت کر دی۔ پارٹی فیصلے کے مطابق نواز شریف بذریعہ ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جائیں گے۔ ان کے جیل جانے کی صورت میں مینار پاکستان پر احتجاجی جلسہ ہوگا۔ ملک بھر سے آنے والے رہنما اور لیگی کارکنان مینار پاکستان پر جمع ہوں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیں گے، جبکہ مریم نواز کا 21 ستمبر کی صبح لندن روانہ ہونے کا امکان۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز اپنی بیٹی کے داخلے کے لیے لندن جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے خلاف جارحانہ بیانات کے معاملے پر نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے خلاف بیانات سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار بھٹو، بے-نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف بیانات نہ دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے بھی ہدایت کی ہے کہ سیاسی الزامات کا جواب سیاسی انداز میں دیا جائے۔ فی الحال فوکس نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں پر رکھا جائے۔ پیپلز پارٹی ہماری 16 ماہ اتحادی رہی، ان کے خلاف بیانات میں ذاتیات کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ سابق آرمی چیف اور سابق سربراہ ISI کے اعلی کار تھے۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنا سیاسی سرمایہ خطرے میں ڈال دیا۔ نواز شریف کا نون لیگ کے مشاورتی اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب، بولے مٹی پاؤ نہیں چلے گا، پاکستان کو یہ برے دن دکھانے والوں کا احتساب ضروری ہے، کسی بدلے کی تمنا نہیں۔ PDM ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو شخص ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے، 4 جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں، اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے۔ نواز شریف نے کہا کہ تباہی کی اس حالت پر پہنچانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں، 70 سال میں اتنا بڑا جرم کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ عمران خان کی مقتدر حلقوں سے صلح کی باز گشت، چیئرمین PTI کے وکیل نے بھی تصدیق کر دی۔ وکیل شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کور کمیٹی میں بھی عمران خان سے صلح کی کوششوں کا معاملہ زیر بحث آیا۔ صلح کی کوشش کرنا خوش آئند ہے، ہم نے ملک میں عوامی مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حامد خان نے عمران خان کے کیسز کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، اب جلد مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے، جبکہ ایک انٹرویو میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی چیف آئین کی عملداری کے بھرپور حامی ہیں، عوام کی تکالیف کا ادراک ہے، مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو اقتدار منتقل کریں گے۔ بدقسمتی سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن اس حوالے سے پوری تیاری کر رہا ہے۔ ڈالر مافیا کے لیے ایک اور بری خبر، فہرستیں تیار، اب گھروں پر بھی چھاپے مارے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایکسچینج کمپنی سے حاصل ڈیٹا کی مدد سے ملک بھر میں گھروں کی نشاندہی کر لی گئی۔ ڈالروں کی برآمدگی کے لیے FIA اور حساس ادارے کارروائی کریں گے۔ حساس اداروں نے غیر معمولی تعداد میں ڈالر لینے والوں کی فہرست حاصل کر لی۔ گھروں میں ڈالر چھپانے والوں کو گرفتاری اور جیل میں قید کی سزائیں ملیں گی۔ ڈالر مافیا کے خلاف جاری کریک ڈاؤن سے اب تک ڈالر 31 روپے سستا ہو چکا ہے۔ ڈالر کی قدر مزید گر گئی، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں قیمت آج بھی مزید کم۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 44 پیسے کمی کے بعد 294 روپے 50 پیسے پر آ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت میں 1 روپے کمی ریکارڈ، ڈالر کی 296 روپے میں ٹریڈ جاری۔ پاکستان میں 1,20,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی ماہانہ اسمگلنگ، IMF نے وزارت خزانہ اور FBR سے رپورٹ مانگ لی۔ IMF نے بارڈر پر کسٹم ایجنسی اہلکار فورسز کی تعداد اور استعداد کار بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دستاویز کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے کسٹم اور لیوی کی مد میں 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور شاہین آفریدی اور انشا آفریدی کی شادی کی تقریب آج، جبکہ سابق کپتان شاہد آفریدی کی صاحبزادی اور قومی فاسٹ بالر کی مہندی کی تقریب کراچی میں ہوئی۔
मेहंदी की तकरीब शाहिद आफरीदी के घर पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें शाहीन, उनके अहल खाना, दोनों खानदानों के रिश्तेदार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। सोशल मीडिया पर शाहीन और इंशा की मेहंदी की तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें शादी के लिए शाहिद आफरीदी के घर को सजे हुए तो दूसरी जानिब तकरीब में शाहीन और शाहिद को साथ खाना खाते देखा जा सकता है। शाहीन आफरीदी और इंशा आफरीदी का रवां बरस फरवरी के आगाज़ में कराची में निकाह हुआ था।